السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، یہ سوال ہے شیخ استاد مرشد شاگرد پہ کیا اس کی اطاعت واجب ہے یا فرض ہے؟ بینوا و توجروا۔ بسم اللہ الرحمن۔ برادران اسلام، میں تعلیمات صوفیہ کی بات کروں گا۔ دیکھیں، استاد کا مقام بہت بلند ہے، وہ قابل احترام ہے، اس سے آپ علم سیکھتے ہیں، تو اس کا احترام، اس کی اطاعت شاگرد پہ واجب ہے۔ وہ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، شاگرد ہوتا ہے، استاد ہوتے ہیں۔ اب رہتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں تعلیمات صوفیہ کی طرف۔ سورہ فتحہ میں مرد کے لیے بیت، قرآن سے ہمیں یہ قطعی دلیل ملتا ہے۔ سورہ ممتنہ میں عورت کے لیے قطعی یہ ہمیں بیت کا دلیل ملتا ہے۔ مردوں سے صوفیہ ہاتھ دیتے ہیں اور خواتین سے چڑی یا پردے کے پیچھے آپ اس پہ چادر پہ، دوپٹے پہ، اس پہ بزرگان دین بیت لیتے ہیں۔ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، فی زمانہ فون پر بھی ہو سکتا ہے، ای میل پر بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایپ میسیجز پہ آپ بیت لے سکتے ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، صوفیہ نے طے کی ہیں۔ اب ایک شیخ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ رہنمائی مانگ رہے ہیں، آپ کو پیاس ہے پانی پینے کا، تو پھر ایک شیخ کو سمجھو غسال، اپنے آپ کو سمجھو میت، یعنی مرید کی مثال میت کی ہونی چاہیے، ڈیڈ باڈی کی، کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور غسال کی معنی ایک شیخ کی ہونی چاہیے، غسل دینے والے کی۔ تب آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں، تب فیوزات اور برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی یہ کنڈیشن نہیں ہوگی، آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ جب آپ اپنے منمانی میں رہتے ہیں اور شیخ کے تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، آپ اس پہ چلتے نہیں ہیں اور اپنے مرضی سے تعین کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا، پھر آپ کو بیت کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ اپنے منمانی کرتے رہو، کوئی فرض عین تو نہیں ہے کہ آپ بیت کریں۔ تو مریدین کے لیے، سالکین کے لیے، متقدین کے لیے شیخ کا اتباع واجب ہے، فرض ہے، حصول علم کے لیے۔ الطریق کلہ ادب، طریقت سراسر ادب ہے۔ جب شیخ آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف لاتا ہے، حدیث کی طرف لاتا ہے، فقہا کی تعلیمات کی طرف لاتا ہے، تعلیمات صوفیہ کی طرف لاتے ہیں، یا ہمارے صوفیہ کا جو قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، شاذلیہ کے ایک سلیبس ہوتا ہے، اس پہ چلنے کو آپ کو کہتا ہے، اس کی ترکیب آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اعمال کرنا ہے، صبح کرنا ہے، نمازوں کے بعد کرنا ہے، شب کرنا ہے، صلاۃ تہجد کرنا ہے، صلاۃ اوابین پڑھنا ہے، یہ نوافل پڑھنا ہے، اور اس پر چلنے سے آپ قاصر ہیں، اپنانے سے قاصر ہیں، تو پھر نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ شیخ کا وقت ضائع کریں، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں، یہ اللہ کے صالحین ہیں، نیک لوگ، ان کی وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ وہ تو اپنے ضرب سے، حسن ظن سے مجبور ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں گے، وہ اپنے ضرب سے مکلف ہے، اور آپ کا ضرب ہے نہیں۔ اگر آپ کا ضرب ہوتا تو آپ بار بار سوالات کرتے، زیادہ سوالات بندی کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، زیادہ سوالات بندے کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی میں نے دیکھے آج تک، 40 سال ہے میرے ایکسپیرینس، تجربہ، مشاہدہ ہے، جتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، عمل میں زیرو ہوتے ہیں، کوئی ذکر نہیں کر سکتے، کوئی مجاہدہ، ریاضت ان کے وجود میں نہیں دیکھ رہا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جتنے زیادہ خاموشی سے سفر کرتے ہیں،
وہ فسبان معرفت ہو جاتے ہیں، فکر حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی ہے اور راہ طریقت اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو قول کے ساتھ عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ زندگی کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے زبانی کلامی باتوں سے، نہ کوئی رب کو پہنچ سکتا ہے، نہ آج تک پہنچا ہے۔ تو صوفیاء کا راستہ عمل کا راستہ ہے، ادب کا راستہ ہے اور ماننے کا راستہ ہے، جاننے کا نہیں۔ ایک جاننا ایک ماننا ہے۔ جو جاننے پہ آ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ماننے پہ آ جاتا ہے سر تسلیم خم کرتا ہے، وہی صاحب معرفت، صاحب حقیقت، صاحب طریقت کہلاتا ہے۔ تو آپ اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے رہو، اپنی خانقاہوں کے ساتھ جڑے رہو، باادب رہو، حصول رہنمائی کے لیے تخلیہ، تزکیہ اور نفس امارہ سے نجات کے لیے سوالات کو چھوڑو۔ جو اذکار آپ کو دیے جاتے ہیں، جو نوافل دیا جائے، قرآن کی تلاوت، جس ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ آپ کاربند رہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا، توبہ قبول ہو جائے گا اور صالحین میں شمار ہوں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔